معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ مالک اشتر کی شکست۔ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک روز عادت قدیم کے مطابق دونوں سپاہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی رہیں اور نقیب پکارے کہ کون مرد ہے جو میدان کا قصد کرے اور کون مرد ہے جو اپنا نام ظاہر کرے گا۔ اتنے میں بیابان کی طرف سے ناگہاں گرد پیدا ہوئی۔ جب گرد کا دامن چھوٹا تو اس میں سے امیر اور بادشاہ فرنگستان نظر آئے۔ پہلوانوں نے جب امیر کو دیکھا تو نہایت ہی خوش ہوئے اور سب کے سب دوڑ کر پاؤں میں گرے اور امیر نے اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت نوازش فرمائی۔ جب امیر کے آنے کی خبر نوشیروان کو پہنچی اور مالک نے بھی سنا تو میدان میں آ کر نعرہ مارا اور کہا کہ اے حمزہ، تو میرے ڈر سے اتنے دنوں تک کہاں بھاگ گیا تھا؟ اگر مرد ہے تو میدان میں آ۔ امیر دیوزاد اشکر پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور مالک اشتر نے گرز ہاتھ میں لیا تو امیر نے ڈھال سر پر لی۔ تب مالک اشتر نے ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں نے سنی۔ ڈھال اور گرز کے ٹکر سے آگ کا شعلہ نکل کر آسمان پر گیا۔ امیر نے فرمایا کہ مالک اشتر، میں نے 2 حملے اور بھی دیے۔ تب مالک اشتر نے جتنا کہ زور خدا نے اسے دیا تھا سب خرچ کر کے 2 گرز اور بھی مارے اور امیر نے ڈھال کے جھٹکے سے روکے۔ جب امیر کی باری آئی تب امیر نے اپنا 1100 من کا گرز نکال کر مالک اشتر کے سر پر مارا کہ اس گرز کے بوجھ سے مالک اشتر کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور مالک اشتر زمین پر گرا اور چاہا کہ امیر کے گھوڑے کو گرائے۔ امیر نے فوراً گھوڑے سے اتر کر گرنے سے بچایا اور دوسرا گرز مارا۔ مالک اشتر نے اس کو 1000 محنت و مشقت سے ٹالا۔ پھر دونوں میں دوپہر تک اسی طرح گرزہ گرزی رہی۔ بعد ازاں مالک اشتر نے گرز زمین پر ڈالا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی اور امیر پر چلائی۔ امیر نے اس کا وار روکا لیکن ڈھال 4 انگل تک کٹ گئی اور ڈھال کی گردش سے تلوار ٹوٹی اور قبضہ مالک اشتر کے ہاتھ میں رہا۔ پھر امیر نے قبضہ اس پر ایسا مارا کہ مالک اشتر گھٹنوں تک زمین میں گڑ گیا۔ یہ دیکھ کر مالک اشتر نے کہا کہ اے حمزہ، تیرے دستے بازو پر آفرین۔ پھر امیر نے تیسرا گرز بھی مارا۔ مالک نے نیزہ اٹھا کر امیر کے سینے پر مارا۔ امیر نے ہاتھ سے نیزہ پکڑ کر زور کیا اور نیزہ چھین لیا اور اس کا بھالا نکال کر نیزے کا سونٹا مالک اشتر کی پیٹھ پر ایسا مارا کہ سونٹا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، مگر مالک اشتر زمین سے نہ ہلا۔ پھر کمندوں پر ہاتھ ڈالے اور ایک پر ایک نے کمندیں پھینکی اور گھوڑوں کو تڑاک تڑاک مارتے تھے، یہاں تک کہ کمندیں بھی ٹوٹیں۔ اور پھر دونوں پہلوان پیادہ ہوئے اور ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زور کرنے لگے تو مالک نے گھٹنے تک کھینچا اور زور کیا اور ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ جب رات نزدیک آئی تو امیر نے کہا کہ خبردار ہو، میں نعرہ مارتا ہوں۔ تب عمروں نے اپنی ٹوپی ہوا میں اڑا دی اور لشکر عرب نے جانا کہ امیر نعرہ مارتے ہیں۔ تب انہوں نے اپنے اپنے موزوں میں ہاتھ ڈال کر روئی نکالی اور اپنے کانوں اور اپنے گھوڑوں کے کانوں میں دی۔ غرض امیر نے نعرہ مار کر مالک کو اٹھایا اور سر پر لے جا کر اتنا پھرایا کہ تمام عالم نے آفرین کہی۔ پھر زمین پر پچھاڑا اور سینے پر چڑھ بیٹھے اور ہاتھ پاؤں باندھے اور فرمایا کہ معافی مانگ۔ تب اشتر نے اقرار کیا کہ امیر اس کے سینے پر سے اترے اور گلے سے لگایا اور امیر اپنے لشکر ظفر پیکر میں آئے اور بارگاہ گردوں پناہ میں رونق افروز ہوئے اور مالک اشتر کو خلعت دیا اور نجا کو بھی بلایا اور پہلوانی کا عہدہ اور خلعت عطا کیا۔ جب دن ہوا تو نوشیروان کے لشکر سے طبل جنگ کی آواز آئی۔ امیر نے یہ سن کر حکم دیا کہ ہمارے نکار خانے میں بھی طبل جنگ بجائے جائیں۔ تب امیر کے لشکر سے طبل جنگ کی آواز شروع ہوئی اور میدان آراستہ کر کے دونوں فوجیں میدان میں آئیں۔ تب زوپین فولاد تن آیا۔ یہ ایسا مرد تھا کہ اس کی قوت اور پہلوانی کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ خبر نوشیروان کو ہوئی تو اس نے دوسرے بادشاہوں کو استقبال کے واسطے بھیجا اور 1000 تعظیم پہلوانی کی کرسی پر بٹھایا اور خلعت خاص مرحمت فرمایا، یعنی اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے ہاتھوں سے پہنائے اور زوپین کے آنے سے خوش ہوئے اور دعا کی۔ سب ہیڈنگ ہر دم پہلوان پر امیر کی فتح۔ جب امیر مالک اشتر کی لڑائی سے فارغ ہوئے اسی روز ناگہاں دروازے پر سوداگر آیا اور دربانوں کو کہا کہ امیر کو جا کر خبر دو کہ تمہارا منہ بولا باپ آیا ہے۔ امیر یہ خبر سنتے ہی اندیشے میں ہوئے
کہ یا الہی، وہ کون سا باپ ہے کہ جسے میں نے باپ بولا تھا؟ اتنے میں کندر نے عرض کی کہ یا امیر، ایک روز میں اور تم خرسند کو جاتے تھے کہ راہ میں ایک قافلہ ملا تھا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور امیر نے اس قافلے کے سردار کو باپ بولا تھا۔ تب امیر نے کہا کہ سچ کہتا ہے، اگر وہی سوداگر ہے تو تم خوب پہچانو گے، پس جاؤ اور بلا لاؤ۔ تب کندر باہر آیا اور دیکھا تو وہی سوداگر ہے، پس کندر نے اسے گلے لگایا اور امیر کے پاس لے آیا۔ امیر نے اسے پہچان لیا اور اٹھ کر بغل گیر ہوئے اور اپنے برابر بٹھا لیا اور احوال پرسی کی۔ جب امیر نے اس کے منہ پر نظر کی تو کہا، اے باپ، اول تمہارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور اب زردی مائل ہے۔ یہ سن کر سوداگر نے کہا کہ اے فرزند، قصہ میرا بہت بڑا ہے اور درد بموجب اس کے لا دوا ہے۔ امیر نے فرمایا، جب تک نہ بتلائے گا تب تک دریافت کرنا نہ چھوڑوں گا۔ تب سوداگر نے ابتدا سے انتہا تک اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ میں سوداگر ہوں کہ تجارت کے واسطے تری اور خشکی میں پھرتا ہوں، پھر اپنے مقام پر آتا ہوں اور کہیں بھی اپنا دل نہیں لگاتا ہوں۔ اب قضائے کردگار سے یکا یک میرا گزر پرو کے ملک میں ہوا اور بادشاہ کے محل کے نیچے اترا۔ اس بادشاہ کو ہردم پروئی کہتے ہیں، اور یہ ہردم ایسا پہلوان ہے کہ دنیا میں ویسا کوئی نہیں، اور ہردم کی بہن ہے۔ اس کی نسبت ہردم کے باپ کی وصیت کی تھی کہ جو شخص ہردم کی پیٹھ زمین پر لگائے گا، میری بیٹی کا نکاح اس سے کر دینا۔ غرض میں وہاں بیٹھا تھا کہ ہردم کی بہن بالا خانہ پر آئی اور جنگل کا تماشا دیکھتی رہی۔ اس وقت میری نظر اس پر پڑی اور دیکھتے ہی عشق کا تیر میرے جگر میں لگا۔ اب کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ میں اس تک پہنچوں، بس اسی سبب سے میں زرد ہوں اور اس کی تصویر کھنچوا کر میں نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر صبر کرتا ہوں۔ امیر نے فرمایا، وہ تصویر مجھے دکھاؤ۔ تب سوداگر نے وہ تصویر امیر کو دکھائی اور اسے تمام پہلوانوں نے بھی دیکھا اور وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئے۔ تب ان سب نے کہا کہ اے سوداگر، تیرا عاشق ہونا بے جا نہیں بلکہ صحیح اور بجا ہے۔ سعد بن عمر یہ دیکھ کر ہردم کی بہن پر عاشق ہوئے اور دل میں فیصلہ کیا کہ جب رات ہوگی تو یہاں سے نکل کر باہر جاؤں گا، شاید میری قسمت یاوری کرے اور سعادت مند دکھائے تو پروئی معشوق کا وصل میسر آئے۔ جب رات ہوئی تو سعد بن عمر نے ہتھیار باندھے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر سے باہر نکلے اور پروئی شہر کی راہ لی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس روز امیر کے لشکر گرد اور رنگ اور کورنگ کا طلایہ تھا اور یہ دونوں لشکر کے گرد پھر رہے تھے۔ انہوں نے یکا یک دیکھا کہ ایک سوداگر لشکر سے باہر جا رہا ہے۔ تب دونوں بھائی دوڑے اور سعد بن عمر کو دیکھا اور شرط خدمت بجا لائے اور عرض کیا کہ بادشاہ زادے، خیریت تو ہے کہ تم اکیلے باہر آئے ہو؟ سعد نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھی ہوگے تو میں تم سے تمام حقیقت بیان کروں گا۔ بولے کہ تم پر قربان ہیں اور ہرگز روادار نہیں ہے کہ تم اکیلے باہر جاؤ۔ تب سعد بن عمر نے اپنے عشق میں تمام قصہ ان دونوں سے ظاہر کیا۔ تب باامر ناچار دونوں بھائی سعد کے ہمراہی ہوئے اور یہ تینوں سوار راہ میں دم نہ لے کر اور کہیں مقام نہ کر کے چند روز میں پرو شہر میں پہنچے اور باغ میں اترے، اور اس وقت ایک گلہ بکریوں کا وہاں آیا۔ سعد نے کہا کہ یہ بکریاں ہردم کی ہوں گی، بس اس گلے میں سے 3 بکریاں لے کر کباب بنائیں اور کھائیں تاکہ ہماری فریاد ہردم کے پاس پہنچے اور وہ ہم پر آئے۔ تب اورنگ اور کورنگ اٹھے اور 3 بکریاں اس گلے میں سے پکڑ کر ذبح کر کے کباب بنائے۔ جب چرواہے نے باغ میں دیکھا تو وہ اندر آیا اور دیکھا کہ سیخیں بنتی ہیں۔ وہ حیران ہوا اور تعجب میں رہا اور پکارا کہ اے نادان، کیوں اپنے لیے موت لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ باغ کس کا ہے اور بکریاں کس کی کاٹی ہیں؟ سعد بن عمر نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تب چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں ہردم کی ہیں اور یہ باغ خاص اس کا تماشا گاہ اور سیر کی جگہ ہے۔ سعد نے کہا کہ جا اور ہردم سے بول کہ حمزہ کا پوتا آیا ہے اور تجھے لڑنے کے لیے بلاتا ہے۔ چرواہا یہ سنتے ہی جلدی سے دوڑا اور تمام حال عرض کیا۔ ہردم نے جب حمزہ کا نام سنا تو کہا، اے چرواہے، حمزہ خود ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، وہ 3 سوار ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں حمزہ کا پوتا ہوں اور ہردم کے پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہردم کہہ کہا مار کر ہنسا اور 7 زرہ داؤدی بدن پر آراستہ کیا اور 700 من کا ساگ ہاتھ میں لے کر کمر سے شمشیر حمائل کی
اور شہر سے پا پیادہ آیا۔ جب ہردم چلا جا رہا تھا تو جو جھاڑ اپنے سے اونچے دیکھتا تھا اسے ایسا مارتا کہ وہ جھاڑ پیون زمین پر ہوتا، اور ہردم کا قد 40 گز لمبا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے اونچا کوئی کیوں رہے۔ اس دیوانگی میں وہ باغ میں آیا تو اس کی گڑ گڑاہٹ ان تینوں جوانوں نے سنی کہ ہردم آیا ہے۔ تب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کھڑے رہے کہ اتنے میں ہردم آ پہنچا اور پکارا کہ آنے والو، سچ کہو کہ تم کون ہو۔ سعد بن عمر نے کہا کہ میں سعد نامی امیر کشورگیر جہاں کا پوتا ہوں، اور حمزہ نے تیرے پکڑنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تب ہردم بہت ہنسا اور کہا، اے بچے، فضول کیوں کہتا ہے؟ کیا حمزہ نے میرے نام کا آوازہ نہیں سنا جو تجھے بھیجا ہے اور آپ نہیں آیا؟ سعد نے کہا، اول مجھے جواب دے، پھر امیر کی بات کر، اور اگر مرد ہے تو میدان میں آ۔ ادھر سے سعد نے چاہا کہ میدان میں جائے، اورنگ نے آ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ یہ کب درست ہے کہ ہمارے ہوتے تو میدان میں جائے؟ پہلے ہم دونوں بھائی میدان میں جاتے ہیں، جب ہم فنا ہو لیں تو پھر تم جانا۔ ناچار سعد کھڑے رہے۔ اورنگ میدان میں آیا اور ہردم کے مقابل ہوا۔ ہردم نے سانگ اٹھا کر پھرائی، اورنگ پر نظر ڈالی۔ اورنگ ڈھال آگے لایا۔ ہردم نے سانگ ایسا مارا کہ اس کی آواز بیابان میں گئی اور ڈھال اورنگ کے سر پر لگی اور اورنگ شہید ہوا۔ اور کورنگ نے جب یہ حال دیکھا تو گھوڑے کو ڈپ کر مقابلے میں جا کھڑا ہوا۔ تب ہردم نے اس کو بھی سرد کیا۔ اس کے بعد سعد میدان میں آیا اور ہردم نے سانگ پھرا کر اس کو مارا۔ سعد نے سانگ کو روکا اور ہاتھ کمان پر لے کر گیا اور ہردم پر تیر چلایا، اور اس تیر نے 6 ذرہ توڑے اور 7ویں ذرہ میں رہ گیا۔ ہردم یہ حالت دیکھ کر غصے میں آیا اور دوڑا، اور سعد نے ڈھال آگے کی اور ہردم نے سانگ بائیں ہاتھ میں لی اور اپنا داہنا ہاتھ لمبا کر کے سعد کو اٹھایا اور زمین پر پھینکا اور کہا، اے بچے، تجھے کیا ماروں، جا اور حمزہ کو بھیج۔ یہ کہہ کر آپ شہر کی طرف پھر گیا اور بہن کو ساری حقیقت سنائی اور کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ حمزہ ہوگا، مگر وہ حمزہ کا پوتا تھا اور 2 پہلوان اس کے ساتھ تھے، ان کو مار آیا ہوں۔ یہاں سعد بن عمر اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اور یاروں کو جنت میں گیا ہوا دیکھ کر حیران و غمگین ہو کر آپ دیدہ ہوئے اور بہت افسوس کیا، اور باغ سے باہر نکلے اور چلے تو دل میں خیال گزرا کہ میں لشکر میں جا کر امیر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ جنگل میں کہیں نکل جاؤں جہاں میرا کوئی نشان بھی نہ پائے۔ تب گھوڑے کی لگام لشکر کی راہ سے پھیری اور بیابان کی راہ لی۔ کتنے کوس چلے ہوں گے کہ ایک نہایت خوبصورت باغ نظر آیا۔ سعد بن عمر اس باغ میں گئے اور وہاں پر ایک آب حوض دیکھا جو گلاب جیسے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سعد نے گھوڑے کو پانی پلایا اور زنی اتار کر چرنے کو چھوڑا، اور آپ ہتھیار کھول کر حوض میں نہائے اور حوض کے کنارے پر سر رکھ کر غمناک ہوئے۔ اس باغ کا یہ حال تھا کہ ہردم کی ایک بڑی بہن بھی تھی کہ جس نے اپنا علیحدہ باغ بنا کر اپنی سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اور اس کا خاوند مر کر دوزخ میں پہنچا ہوا تھا، اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ لڑکی پہلوانی کا دعویٰ رکھتی تھی کہ جو مرد میری پیٹھ زمین پر لگائے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ کزارے کار وہ لڑکی باندیاں لے کر شکار کو گئی۔ جب شکار کر کے واپس آئی تو آتے ہی وہ باغ میں آئی اور سعد کو 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت دیکھا۔ تب لونڈیوں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی ہے یا پری۔ باندیوں نے کہا کہ البتہ یہ آدمی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار بھی ہے اور گھوڑا بھی چڑھتا ہے۔ تب وہ لڑکی آپ نزدیک آئی اور پکارا، اے سونے والے، تو کون ہے اور یہاں کیوں سوتا ہے؟ سعد ہوشیار ہوئے اور دیکھا کہ ایک سوار ہتھیار باندھے کھڑا ہے۔ تب سعد جلدی سے اٹھے تو اس لڑکی نے فوراً نیزے کو پھرایا اور سعد کے سینے پر مارا، اور سعد نے اس کا نیزہ پکڑ کر زور کر کے چھین لیا اور اس کی پھال 2 ٹکڑے کر کے نیزے کی لکڑی اس کی کمر پر ایسی ماری کہ وہ لڑکی زمین پر گری، اور سعد دوڑ کر اس کے سینے پر چڑھے تو سینہ نرم پایا۔ پھر اس کے منہ پر سے برقع دور کر کے دیکھا کہ وہ رشک کمر ہے۔ جب سعد نے اس کی صورت دیکھی تو ہردم کی بہن کی صورت کا نقشہ بھول گیا اور کہا کہ سچ بول کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہردم کی بھانجی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہردم کی بہن کا بیاہ تو نہیں ہوا، اس کی بیٹی کہاں سے آئی؟ تب اس نے کہا کہ میں ہردم کی بڑی بہن کی بیٹی ہوں۔ تب سعد اس کے سینے پر سے اترے اور کہا کہ جب تم نے ہم غریبوں پر آنے کی مہربانی کی ہے تو ایک گھڑی بیٹھو،
اس لڑکی نے کہا کہ میں ساری عمر تیری باندھی ہوں، لیکن تو اپنا نام بتا۔ سعد بن عمر نے کہا کہ میں حمزہ کا پوتا ہوں اور میرا نام سعد بن عمر ہے۔ پس وہ لڑکی سعد کا نام سن کر نہایت شاد ہوئی اور سعد کو اپنے محل میں لے جا کر بٹھایا۔ سعد نے اس سے نکاح کیا اور خلوت میں لے جا کر رات دن عیش میں رہے۔ القصہ، رات کو سعد اپنے خیمے سے غائب ہوئے تھے تو فجر کو گھر میں چاروں طرف تلاش کیا مگر کہیں پتہ نہ پایا۔ تب امیر کو خبر کی۔ امیر نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ہردم کی بہن کا عاشق ہو کر گیا ہے۔ اتنے میں لندور نے کہا کہ اورنگ اور کورنگ جو رات میں طلایہ میں تھے وہ غائب ہیں۔ امیر نے فرمایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ گئے ہوں گے۔ عمرو نے کہا یا امیر، ہردم بڑا سخت پہلوان دیوانہ ہے، خدا نخواستہ اگر وہ اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے تو بہت بری بات ہے۔ امیر نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ امیر نے رستم پیلتن کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور عمرو کو اپنے ہمراہ لیا اور سب یاروں سے ودا ہوئے اور پروئی کی راہ لی اور پرو میں پہنچے اور اسی باغ میں اترے اور اورنگ اور کورنگ کو مرا پایا تو امیر نے کہا کہ سعد بھی مارا گیا ہوگا۔ عمرو نے امیر سے کہا کہ اگر مرا ہوتا تو انہی میں ہوتا، شاید ہردم نے اپنے پاس رکھا ہوگا۔ امیر اورنگ اور کورنگ کے واسطے آپ دیدہ ہوئے، بس انہی باتوں میں مصروف تھے کہ بکریوں کا غلہ آیا اور عمرو نے 2 بکریاں پکڑیں اور امیر کے پاس لا کر ذبح کیں اور آگ سلگا کر کباب بنانے لگا۔ امیر نے کہا اے عمرو، خدا جانے یہ بکریاں کس کی ہیں، مالک کی رضامندی کے بغیر کیوں لایا ہے؟